السلام علیکم۔ نبیلہ ابر راجہ کا ناول زرد زمانوں کا سویرا۔ امی کیا بات ہے، یہ چپ کیوں ہیں؟ سجل نے ان کو پریشان دیکھا تو چلی آئی۔ کچھ نہیں ہے، انہوں نے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی تو وہ ٹھٹک گئی کہ کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور۔ امی مجھے اپنی پریشانی نہیں بتائیں گی؟ اس نے خلوص سے ماں کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ رباب کا رزلٹ آنے والا ہے، اسے آگے داخلہ دلانا ہے، کتابوں یونیفارم کا خرچہ اور فیس بھی تو لازمی دینی ہوگی، کہاں سے ہوگا یہ انتظام؟ وہ بے حد پریشان لگ رہی تھیں۔ امی فکر مت کریں، اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے۔ مسز کرمانی نے مجھ سے کچھ کپڑے سلوائے تھے، اچھی سلائی دی ہے، وہ روپے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ رباب کے داخلے کے اخراجات پورے ہو ہی جائیں گے، انشاءاللہ اسے ہم آگے ضرور پڑھائیں گے۔ سجل کے لہجے میں عزم تھا۔ امارہ نے بے اختیار صابر سے بیٹی کو لپک کر گلے سے لگا لیا۔ اچھا رباب کو بھی ادھر ہی بلا لو، کہیں بیٹھی ہوگی ڈر سے بچھڑی کونج کی طرح، انہوں نے کہا۔ ڈر سے بچھڑی کونج کیوں ہونے لگی؟ وہ رونق ہے اس گھر کی۔ سجل نے بے اختیار درستگی کی تو امارہ مسکرانے لگی۔ رباب کا رزلٹ بھی آؤٹ ہو گیا، پہلے 10 بہترین طلبہ کی لسٹ میں اس کا نام بھی شامل تھا۔ یہ بڑے اعزاز کی بات تھی، کسی بھی اچھے کالج میں بغیر کسی سفارش کے بھی اس کا داخلہ مل سکتا تھا۔ رباب لاکھ جھگڑالو اور زباندار صحیح، مگر پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور یہ اس کا پلس پوائنٹ تھا۔ وہ صرف امتحانات میں پوری دلچسپی سے پڑھتی اور ساری رات جا کر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کی طرح کے نمبر لاتی، جو بات دوسرے اسٹوڈنٹس ایک ہفتے تک نہ سمجھ پاتے وہ محض 5-10 منٹ میں سمجھ پاتی تھی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اسے اپنی اس خوبی سے کوئی خاص غرض یا لگاؤ نہیں تھا۔ اس کی اس لاپرواہی پر سجل اکثر اسے ٹوک دیتی تھی۔ اس روز رباب اسٹور میں گھسی ہوئی تھی، بکھرا ہوا سامان اکٹھا کر اس نے کونوں میں کر دیا تھا۔ اب اسٹور کھلا کھلا لگ رہا تھا۔ میں رات کو یہاں پڑھا کروں گی، اس نے بتایا۔ سجل اور امارہ کو اعتراض نہیں تھا، اور وہ بڑی کلاس میں آ گئی تھی، جتنا زیادہ پڑھتی اس کے لیے اتنا ہی اچھا تھا۔ کالج میں داخلہ لیتے ہی رباب کی مصروفیات بڑھ گئی تھیں، وہ کالج ٹائم سے لیٹ آتی تھی۔ امارہ نے سبب پوچھا تو بتا دیا، میں اپنی فرینڈز کے دونوں چھوٹے بھائیوں کو ٹیوشن پڑھا کر آتی ہوں، اس لیے دیر ہو جاتی ہے۔ وہ رات کو بھی کتنی دیر جاگتی رہتی تھی۔ اسٹور روم کو جائے پناہ بنائے، کتابیں کاغذ سامنے پھیلائے وہ مکمل طور پر مگن ہوتی تھی۔ سجل اور امارہ اپنے اکلوتے کمرے میں اسے ڈسٹرب نہ کرنے کے خیال سے جلد سو جاتی، انہیں علم نہ ہوتا کہ وہ کب بستر پر آئی اور سوئی۔ ان کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ پڑھائی میں واقعی دلچسپی لینے لگی ہے۔ سجل نے ایک روز یوں ہی اس کے مضامین پوچھے تو اس نے بتایا کہ اکنامکس، پولیٹیکل سائنس اور جرنلزم، تینوں مضمون خاصے ٹف ہیں، تمہیں گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ اس نے یوں ہی برسبیل تذکرہ پوچھا۔ نہیں آپی، گھبراہٹ کیسی؟ وہ خوش دلی سے بولی۔ افشاں اور خمار کے امتحانات قریب تھے، دونوں سارا دن اور رات کمرے میں پڑھائی کرتی رہتی۔ رفعت اور آمنہ مامتا کی ماری باداموں والا دودھ اور حلوے زبردستی انہیں کھلا رہی تھیں۔ ہر آئے گئے سے وہ تذکرہ کرتی کہ ہماری بچیاں بڑی محنتی ہیں، ہر وقت پڑھتی ہی رہتی ہیں، کھانے پینے تک کا ہوش نہیں ہے۔ دل میں رباب اور سجل بھی مروب تھیں۔ اس روز رباب کو آمنہ چچی نے زبردستی روک لیا۔ جاؤ دونوں بہنوں کو یہ دودھ دے آؤ۔ انہوں نے پستے بادام والا دودھ کا جگ اسے تھمایا۔ ناچار رباب کو یہ خدمت سر انجام دینی پڑی۔ اس نے کمرے کا دروازہ نوک کیا، جو اندر سے لاک تھا۔ اسے دروازہ بند کر کے پڑھنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ کون؟ اندر سے خمار نے صدا لگائی۔ میں ہوں رباب، دروازہ کھولیں، چچی نے دودھ بھیجا ہے، اس نے بتایا۔ آ جاؤ اندر۔ خمار نے اسے ہٹ کر جگہ دی اور دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ سامنے VCR لگا ہوا تھا۔ رباب کی نظر بھٹکتی ہوئی اسکرین پر پڑی، اس کا سارا لہو گالوں پر جمع ہو گیا، ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ ایسی فلم اس نے کب دیکھی تھی؟ فلم تھی یا شیطانی خزانہ؟ رباب بیٹھ جاؤ، دیکھو کتنی دھانسو فلم لگی ہوئی ہے، جا کر کہہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ پڑھ رہی ہو۔ افشاں نے آج پہلی بار اس سے نرم لہجے میں بات کی اور خمار نے آنکھیں دبا کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں نہیں دیکھوں گی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، وہ مڑی تاکہ جا سکے۔ افشاں اور خمار دونوں اس کے سامنے آ گئیں۔ دیکھو رباب، جو کچھ اس کمرے میں دیکھا ہے، باہر جا کر کسی سے اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افشاں سرد لہجے میں بولی۔ دروازے کے آگے سے ہٹ گئی۔ اس کے نکلتے ہی انہوں نے دوبارہ لاک لگا لیا۔ وہ جب واپس اپنے کمرے کی طرف آ رہی تھی تو اس نے سنا آمنہ چچی رفعت چچی سے کہہ رہی تھیں،
پڑھ کر دونوں کے اتنے سے منہ نکل آئے ہیں، امتحانوں کے بعد انہیں کہیں باہر سیر کرانے لے جائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، فرانس چلتے ہیں، رفعت نے تائید کی۔ رباب کمرے میں پہنچتے ہی ڈھیر ہو گئی۔ خمار اور افشاں جو کچھ دیکھ رہی تھیں، نہ جانے وہ فلموں کی کون سی فلم میں شمار ہوتی تھی۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ انڈین فلمیں اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا جائے۔ اب وہ جو کچھ دیکھ کر آئی تھی، اس کا خیال تھا کہ اسے تو اکیلے بیٹھ کر بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ نہ جانے کیوں اسے افسوس سا ہوا۔ دونوں کی مائیں مگن تھیں کہ وہ پڑھائی کر رہی ہیں۔ انہوں نے جا کر یہ معلوم کرنے یا دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی کہ واقعی دونوں پڑھ رہی ہیں یا کچھ اور کر رہی ہیں۔ خاصی دیر بعد وہ ناگوار خیالات سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہوئی۔ تایا ابا کے چھوٹے صاحبزادے MBA کر کے لوٹ آئے تھے۔ فہد عطیہ سے بڑا اور عریشہ سے چھوٹا تھا۔ سب سے بڑا ریحان تھا جو شادی شدہ اور صاحب اولاد تھا۔ اس کے بعد عریشہ اپنے گھر کی ہو چکی تھی۔ عطیہ کی بھی بات پکی تھی، اب صرف فہد رہ گیا تھا۔ بہن بھائیوں کو اس کی شادی کا بڑا ارمان تھا۔ آمنہ اور رفعت دونوں چاہتی تھیں کہ وہ ان کا داماد بنے۔ ایک لڑکا تھا اور 3 لڑکیاں تھیں۔ آج کل تو آئے روز اس کی دعوتیں ہو رہی تھیں، کبھی خالہ کے گھر، کبھی پھپھو کے گھر، کبھی اس چچی کے ہاں۔ ہر جگہ اسے VIP ٹریٹمنٹ مل رہی تھی۔ افشا، خمار اور اسما بھی اسے متاثر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ فہد کے دل میں کیا ہے۔ ماں باپ دونوں کی طرف سے اس پر جلد شادی کرنے کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا اور وہ تھا کہ مسلسل ٹالے جا رہا تھا۔ ہر کوئی اس کی تعریفیں کر رہا تھا، مگر رباب کو فہد اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا ایک بار بھی ان کے پوشن کا رخ نہیں کیا، بس سرسری سا آتے جاتے حال احوال پوچھ لیا۔ اس نے اسے بھی ہٹ لسٹ پر رکھ دیا، گڈ بکس میں وہ پہلے ہی نہیں تھا۔ اس روز تینوں گھروں کی مشترکہ دعوت تھی۔ تایا ابا نے رحم کھا کر ان تینوں کو بھی مدعو کر لیا۔ امارہ نے سجل اور اسے دونوں کو اچھے کپڑے پہننے کی تلقین کی اور خود بھی نہا دھو کر سفید کاٹن کا سوٹ پہنا۔ سجل چکن کے کپڑوں میں اپنے سادہ حلیے میں بھی اچھی لگ رہی تھی۔ ہاں، رباب نے کوئی خاص تیاری نہیں کی۔ نیلی جینس کے اوپر آف وائٹ کرتا پہن لیا، بالوں میں برش پھیر لیا۔ کسی بھی قسم کی جیولری اور میک اپ سے تو اسے بھی خاصی دلچسپی نہیں تھی، بس اس کی تیاری مکمل تھی۔ بال اس کے پہلے کی نسبت خاصے بڑے ہو گئے تھے، 3-4 ماہ سے اس نے کٹوائے ہی نہیں تھے۔ اب اس کا ارادہ دوبارہ سے بال بڑھانے کا تھا۔ کالج میں اس کی جو دوست بنی تھی، اس کے بال بے تحاشا لمبے تھے۔ رباب کو اپنے بال یاد آ گئے، ساتھ ہی دکھ بھی ہوا کہ کیوں کٹوائے تھے، اس لیے وہ آج کل بڑھا رہی تھی۔ امارہ اور سجل جا کر خاصے تکلف سے بیٹھ گئیں۔ رباب بھی ایک میگزین دیکھنے لگی۔ سجل تو بعد میں سومیا کے ساتھ کھانا لگوانے لگی۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ کھانا کھاتے ہی اس نے امارہ اور سجل کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ امی اٹھیں، آپ بھی آ جائیں، مجھے اکنامکس کے نوٹ بنانے ہیں۔ فہد نے دخل اندازی کی، بھائی بیٹھو، اتنے عرصے بعد یوں سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے روکا۔ رباب کو اچھی طرح پتہ تھا اگر امی اور آپی بیٹھی رہیں تو پھر انہیں کھانے کے برتن دھو کر ہی جانا پڑے گا، اور یہ وہ نہیں چاہتی تھی۔ تو آپ سب بیٹھیں، باتیں کریں، آپی آئیں نا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے بہن کا بازو پکڑ کر باہر قدم بڑھائے۔ رباب، کیا بدتمیزی ہے، یہ سب سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھوس کر چلی گئی ہیں، کسی کام کو ذرا بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ سجل ناراضگی سے بولی، صرف ہم نے اکیلے نہیں ٹھوسا ہے، اوروں نے بھی کھایا ہے، اور کھائیں سب، اور کام صرف ہم کریں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ دعوت کھلا کر کسی نے ہم پر احسان نہیں کیا ہے، میرے پپا کے پیسوں پر یہ سب عیش کر رہے ہیں۔ وہ تلخی سے بولی تو سجل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مبادا کوئی اور یہ گفتگو نہ سن لے، کون سکھاتا ہے تمہیں یہ باتیں؟ اگر تایا چچا کے کانوں تک یہ باتیں پہنچ گئیں تو رہنے کے یہ ٹھکانہ بھی چھن جائے گا۔ تمہیں ہماری مشکلات کا کوئی احساس ہے یا نہیں؟ امی پہلے ہی BP کی مریضہ ہیں، تمہاری حرکتیں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بڑا مسئلہ ضرور پیدا کریں گی۔ اس روز وہ کالج سے لوٹی تو فہد بھائی ان کے اکلوتے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رباب نے لٹ مار انداز سے سلام کیا اور سجل کا پوچھا۔ وہ اسٹور روم میں تھی، کپڑے تبدیل کر کے کھانا لے کر وہ بھی ادھر آ گئی۔ بھائی تم دونوں سے اس بے مروتی کی توقع نہیں تھی۔ فہد جاتے جاتے اسٹور کے آگے رکا اور اندر جھانکا۔ ہم تو ایسے ہی ہیں، رباب بے نیازی سے بولی، البتہ سجل شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری فہد بھائی، یہ تو ایسے ہی بکتی رہتی ہے۔ میں بکتی نہیں، سچ کہتی ہوں، صرف سچ، رباب اطمینان سے بولی۔ فہد کی نگاہیں سجل کی سیدھی مانگ پر جم کر رہ گئیں۔ اس سادگی میں بھی اس میں غضب کا رکھ رکھاؤ تھا۔ کیا بات ہے، تم دونوں ہماری طرف آتی ہی نہیں ہو؟ فہد آگے بڑھ آیا۔
سجل آپی، آپ کی ظہر کی نماز نکلی جا رہی ہے۔ اس نے فہد کی بات کو نظر انداز کر کے بہن کو یاد دلایا تو اسے بہت غصہ آیا۔ وہ چلا آیا۔ جس عزت افزائی کی اسے توقع تھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا عمارہ اور سجل پوری طرح اس کی ماں آمنہ رفعت کے قبضے میں تھیں۔ واپسی میں اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کایا پلٹ گئی، وہ دونوں رباب کے قبضے میں نظر آ رہی تھیں۔ چھوٹی اور کم سن سے رباب کے قبضے میں، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ نفسیاتی مریضہ ہے، اور وہ بہت بدلی سی لگ رہی تھیں جب وہ یہاں سے گیا تھا۔ وہ چھوٹی سی تھی، اب تو پہچانی ہی نہیں جاتی تھی۔ ظاہر ہے 12 سالہ اور 17 سالہ رباب میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ جب واپس اپنے پوزیشن میں آیا تو اسے ماں نے روک لیا۔ ادھر کیا لینے گئے تھے؟ بڑی گھنی ہیں یہ ماں بیٹیاں، انہوں نے بیٹے کو یاد دلایا۔ ساتھ ہی عطیہ کے سسرال والوں کے ساتھ رباب کی بدتمیزی کا بھی واقعہ نمک مرچ لگا کر بتایا۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ رباب کو دیکھ کر لگتا تو نہیں تھا کہ وہ اتنے دم خم والی ہے۔ سجل تائی رقیہ کے کچن میں مصروف تھی۔ انہوں نے ماتھے پر سلوٹے ڈالتے ہوئے اسے جلدی ہاتھ چلانے کی تاکید کی۔ اس نے مچھلی فرائی کر کے ڈھانپ دی اور فرنی پکانے لگی۔ بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے۔ فہد اچانک ہی آ گیا تھا۔ سجل ڈر گئی۔ تائی کی ہدایت تھی کہ فہد سے بلا ضرورت بات نہ کی جائے۔ وہ اس سے مخاطب ہی نہیں ہوتی تھی، وہ خود ہی ٹکرا جاتا تھا جیسے اس وقت ہوا تھا۔ اس نے جیسے تیسے فرنی کی ڈیکوریشن کر کے فریج میں رکھی اور باہر جانے لگی۔ فہد آگے آ گیا۔ کزن کیا بات ہے؟ مجھے دیکھتے ہی تم کترانے کیوں لگتی ہو؟ اس کا موڈ آف ہو گیا۔ فہد بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور پلیز مجھے رستہ دیں۔ اس نے ہٹتے ہی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ شکر تھا کہ تائی کو خبر نہیں تھی۔ اس روز تائی اور دونوں چچیاں کہیں جا رہی تھیں۔ افشاں، اسما، خمار اور عطیہ بھی تیار ہو رہی تھیں۔ سومیا بھابھی اور بینا دونوں اپنے اپنے میکے میں تھیں۔ فہد کسی دوست کی طرف گیا ہوا تھا۔ جانے سے پہلے تائی رقیہ سجل کو ہدایات دینا نہ بھولی کہ فہد کے کمرے کی صفائی اچھی طرح کروا دینا۔ اس کروا دینا میں کر دینا چھپا ہوا تھا جسے وہ بخوبی جانتی تھیں۔ پینو صاحبہ تو جیسے تیسے ہاتھ مار کر چلی جاتی، بعد میں اسے ہی باریکی سے کام کرنا پڑتا تھا جس کی وہ ماہر تھی۔ ہوم اکنامکس کی تعلیم اس صورت میں اس کے کام آ رہی تھی۔ امی کو بتا کر وہ فہد کے کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ شکر تھا کہ وہ خود گھر پر نہیں تھا۔ رباب بھی سوئی ہوئی تھی۔ اس کی 3 ٹیچرز چھٹی پر تھیں، وہ بھی ہر تیسرے روز چھٹی کر لیتی، اور اب دن کے 11 بج رہے تھے۔ وہ مزے سے سوئی ہوئی تھی۔ عمارہ سودا سلف لینے قریبی مارکیٹ گئی ہوئی تھی۔ گھر میں بس وہ دونوں تھیں۔ فہد جلدی لوٹ آیا تھا، اس کا دوست گھر پر نہیں تھا۔ دونوں کا پروگرام باہر لنچ کرنے کا تھا، جو احمد کے گھر پر نہ ہونے کی وجہ سے ملتوی ہو گیا۔ سجل اس کے کمرے کی جھاڑ پوچھ میں لگی ہوئی تھی۔ اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ مجھے تائی اماں نے کہا تھا آپ کے کمرے کی صفائی کر دوں، وہ سادگی سے بولی۔ ہاں تو میں نے کب کہا ہے کہ تم میرے کہنے پر صفائی کر رہی ہو؟ کاش کبھی تم میرے کہنے پر بھی۔ فہد کے لہجے میں اس کی دلی خواہش بول رہی تھی۔ سجل، جب سے آیا ہوں تمہارا گریز دیکھ رہا ہوں، حالانکہ اس گریز کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تمہارا یہ رویہ بدل جائے، اس لیے کہ یہی میری دلی خواہش ہے۔ سجل، آئی لو یو۔ فہد نے دل کا بھید ظاہر کر ڈالا۔ سجل کا چہرہ ایک دم زرد ہو گیا۔ اگر تائی اماں یہ سن لیتی تو اسے لفظوں کے تیروں سے چھنی کر دیتی۔ عافیت اسی میں تھی کہ خاموش رہا جائے۔ فہد بھائی میرے ساتھ ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ روحانسی ہو گئی تو فہد کو اس کے حال پر رحم آ گیا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے چلا گیا۔ سجل جلدی چیزیں سمیٹ کر آ گئی۔ عطیہ کی شادی قریب تھی۔ اس کے زیادہ تر جوڑے سجل ہی سی رہی تھی۔ جو بھی دیکھتا اس کی مہارت پر حیران ہوئے بغیر نہ رہتا۔ خمار، اسما، افشاں، عریشہ اور مومو تک نے بھی اپنے تمام کپڑے سینے کے لیے اس کے حوالے کر دیے۔ رباب نے کتنا کہا کہ واپس کر دیں، ہم نوکر نہیں ہیں جو مفت میں کپڑے سی کر دیں۔ سجل نے نرمی سے اسے ٹوک دیا۔ آپ کو پتہ ہے جہاں سے یہ کپڑے سلواتی ہیں وہ ڈیزائننگ کرنے کے صرف 2 ہزار لیتے ہیں۔ آپ اتنے زیادہ کپڑے ایسے ہی انہیں سی کر دیں گی؟ رباب نے ہار نہیں مانی اور اسے سمجھاتی رہی۔ اس روز سجل اسما کے کپڑے ہی سی رہی تھی۔ کالی اسٹریپ شرٹ کے ساتھ سر رنگ کی شلوار اور دوپٹہ تھا۔ قمیض کے پلوؤں پر کڑھائی اور پھول پتی کا کام، دوپٹے میں چنری کے چھوٹے چھوٹے چوکٹے کاٹ کر لگائے گئے تھے۔ سائیڈوں پر ہلکی دیدہ زیب کڑھائی تھی۔ یہ سب اس نے گھر پر کیا تھا۔ اسی وقت مسز جواد آ گئیں۔
سجل تائی کے لاؤنج میں بیٹھی سلائی کر رہی تھی، وہ بھی ادھر ہی آ گئیں۔ سجل، میرا مشورہ ہے تم ڈریس ڈیزائننگ کی طرف آ جاؤ، سچ تمہارے تیار کیے ہوئے ملبوسات کی دھوم مچ جائے گی۔ اب بی جے کو ہی لے لو جو ایک عام سے سوٹ کی ڈیزائننگ کے 5 سے 10 ہزار لے لیتی ہے۔ ریشمی اور ملبوسات کے سوٹوں کو پوچھو ہی مت، 2000 کے سوٹ پر ڈیزائننگ 25 سے 30 ہزار کی ہوتی ہے۔ ہمارے تمام فلم ایکٹریس اسی سے کرواتی ہیں۔ اس کے ڈریسز کی دھوم ہے، حالانکہ مجھے اتنے اچھے خاص نہیں لگتے۔ ابھی گزشتہ دنوں جو فلم ایوارڈز ہوئے تھے اس میں ہماری ٹاپ کی ہیروئنز نے اسی کے تیار کردہ ملبوسات پہنے ہوئے تھے۔ وہی کپڑے اگر ہم گھر پر تیار کریں تو 1000 میں آرام سے بن سکتا ہے۔ ویسے ریشم نے جو سوٹ پہنا ہوا تھا مجھے بہت اچھا لگا۔ میں تمہیں سب کچھ لا دوں گی، مجھے سی دو گی؟ انہوں نے لہجے میں شہد سمویا، حالانکہ ابھی خود ہی وہ کچھ دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ کسی کے ڈریسز اتنے خاص نہیں ہوتے، اور اب خود ہی اس کے تیار کردہ سوٹ کی نقل بنوا رہی تھی۔ سجل کو بذات خود بی جے کی ڈیزائننگ میں انفرادیت نظر آتی تھی، ویسے بھی وہ آرٹسٹک مائنڈ تھی۔ ٹھیک ہے، بنا دوں گی، اس نے حامی بھری تو وہ آس پاس بکھرے دوسرے سوٹ دیکھنے لگی۔ دل ہی دل میں انہوں نے سجل کی ذہانت کو سراہا۔ اس نے اتنی خوبصورتی سے رنگوں کو میچ کر کے اکٹھا کیا تھا کہ اس پر ڈیزائننگ اور نفاست غضب کی تھی۔ مکمل مشرقی اور قدرتی جدید انداز جھانکتا تھا دوسروں کے مقابلے میں۔ خود ان دونوں کے کپڑے انتہائی عام سے تھے۔ نہ جانے تائی کو کیسے ان دونوں بہنوں کا خیال آ گیا تھا، احساس کرتے ہوئے 2 سوٹ انہیں بھی لا دیے تھے۔ مہندی اور بارات کے لیے امارہ نے اپنی بری میں چڑھائے گئے سوٹ نکالے۔ 24-25 سال پرانے یہ سوٹ کچھ اپنی چمک کھو بیٹھے تھے، بہرحال نفاست اور تب و تاب وہی تھی۔ سجل دن رات ایک کر کے سب کے سوٹ سی رہی تھی۔ مائیوں کی تقریب سر پر آ گئی تھی، ابھی تک ان دونوں بہنوں کے کپڑے نہیں ملے تھے۔ رات کو مائیوں تھی، وہ صبح سے ہی مشین لے کر بیٹھ گئی۔ رباب کا سوٹ سینے میں کافی وقت لگ گیا کیونکہ اس کا ڈیزائن توجہ مانگ رہا تھا۔ شام 6 بجے کے قریب خدا کر کے دونوں سوٹ مکمل ہوئے تو تائی رقیہ نے سجل کو بلوا لیا۔ تھکن سے اس کا انگ انگ چور تھا، پر ان کا حکم ٹالنا بھی تو ممکن نہیں تھا۔ رباب بھی ادھر ہی تھی۔ بہن کی تھکن کے خیال سے وہ آ گئی تھی تاکہ اس پر کم سے کم بوجھ پڑے۔ تائی نے اسے نظر انداز کیے رکھا اور سجل کو ہی ہدایات دیتی رہی۔ وہ سر ہلائے سنتی رہی۔ عطیہ کے جہیز کا سامان ڈبوں میں بند کروانا تھا۔ سومیا اور پینو بھی اس کی مدد کر رہی تھی۔ پھر بھی اچھا خاصا ٹائم لگ گیا۔ واپسی پر سجل کا یہی جی چاہ رہا تھا کہ لمبی تان کر سو جائے، مگر شادی کے گھر اور ہنگامے میں یہ کس طرح ممکن تھا؟ وہ تھکن اتارنے کے لیے نہانے گھس گئی۔ رباب نے اس کے اور اپنے کپڑے پریس کیے۔ امی تو پہلے سے ہی ادھر تھیں۔ وہ نہا کر نکلی تو رباب برش اٹھا کر اس کے گیلے بالوں میں پھیرنے لگی۔ اسے بہن پر بے اختیار پیار آ گیا تھا۔ اتنی پیاری سی آپی تھی، اس کی ہر ایک کام آنے والی، بے غرض اور خلوص اور سعادت مند، سب کا اچھا سوچنے والی۔ اللہ کرے آپی کو اتنا اچھا لڑکا ملے کہ سب جل کر دیکھتے رہ جائیں۔ اس نے آئینے میں آپی کو دیکھتے ہوئے دعا مانگی۔ شادی کی تقریبات میں رباب اجنبیوں کی طرح الگ تھلگ بیٹھ جاتی، جبکہ سجل ہر کام میں پیش رہتی۔ اس وقت بھی مہندی کا ہنگامہ عروج پر تھا، پر رباب ستون کے ساتھ کھڑی بیزار سی لگ رہی تھی۔ سجل ابھی اس کے سامنے سے گزر کر کچن میں گئی تھی۔ چند لمحوں بعد فہد بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ رباب کے تن بدن میں آگ سی بھر گئی۔ تیز قدم اٹھاتے اس نے کچن کا رخ کیا۔ سجل، آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اچھا ذرا یہ بازو تو سامنے کرو، دیکھو چوڑیاں کس رنگ کی پہنی ہیں۔ فہد اس کا ہاتھ تھامنا چاہتا تھا۔ آپی، رباب اونچی آواز میں جیسے چیخی۔ سجل کے ہاتھ سے پیالی چھوٹ گئی۔ فہد بھی گھبرا گیا۔ فہد بھائی، تائی ادھر ہی آ رہی ہیں، وہ چبا کر بولی تو وہ کھسیا گیا۔ آپی آئیں میرے ساتھ۔ اس نے سجل کا بازو پکڑ کر باہر قدم بڑھائے، پھر وہ اس کے ساتھ رہی کسی محافظ کی طرح۔ سجل شرمندہ تھی، نہ جانے رباب اس کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی۔ شرمندگی کے مارے وہ اس سے آنکھیں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ حالانکہ فہد کی پیش قدمی کا اس نے کبھی بھی مثبت جواب نہیں دیا۔ اسے اپنی حیثیت اور مقام کا پتہ تھا۔ وہ خوامخواہ کیوں ماں اور بہن کے لیے مشکلات پیدا کرتی۔ وہ بڑی حقیقت پسند لڑکی تھی۔ پھر جو تائی رقیہ اور ان کے گھرانے کا رویہ تھا، وہ اپنی آنکھوں کو رجگوں کے عذاب سے بچانا چاہتی تھی۔ فہد کی باتیں دل میں
ہلچل مچا جاتی۔ کچھ دیر بعد وہی خاموشی ہوتی۔ رباب آج عین وقت پر آ گئی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ وہ کسی مقام پر کمزور ہی پڑ جاتی، مگر رباب کی آمد نے یہ خدشات بھی رفع کر دیے تھے۔ نہ رباب نے اسے کچھ کہا تھا، نہ اس نے صفائی دی تھی، مگر پھر بھی دونوں کے مابین ایک خاموش سا معاہدہ ہو گیا تھا۔ سجل اس طرف سے گزرتی ہی نہیں جہاں فہد سے ٹکراؤ ہونے کے امکانات ہوتے۔ رباب نے اسے بروقت خبردار کر دیا۔ سجل کی تمام کزنز شادی میں آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کپڑے کون سی بوتیک سے خریدے ہیں۔ سبھی نے بڑے بڑے بوتیکس کے نام لیے، مگر رباب نے عطیہ کے ولیمے کے دن سب کے جھوٹ کا پول کھول دیا۔ پھر بعد میں جو شرمندہ ہوئی تو رباب کے جلتے دل پر شبنم گرنے لگی تھی۔ ہر کوئی سجل کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ وہیں ایک ڈرامہ پروڈیوسر بھی ٹکرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آنے والے 3 سیریلز کے کپڑے آپ ڈیزائن کریں تو میں آپ سے معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تائی رقیہ، آمنہ چچی اور رفعت چچی کی خشمگی نگاہیں اسے اپنی پشت میں چبھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے بمشکل تمام اس پروڈیوسر سے جان چھڑائی۔ گھر آ کر تایا اور چچا نے اسے سخت سست کہا اور فرمایا، ہمارا تعلق اعلیٰ اور معزز خاندان سے ہے۔ ہماری بیٹیاں اب ٹی وی کے لیے درزیوں کا کام کریں گی۔ تائی بھی خم ٹھونک کر مقابلے میں اتری۔ ساری کارستانی اس تتہ مرچ رباب کی ہے۔ خود ہی ہنس ہنس کر سب کو بتا رہی تھی، میری آپی نے سب کے کپڑے بنائے ہیں۔ انہوں نے نقل اتاری اور طوفان کا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ کیوں بھائی، ایسا ہی ہے؟ تایا نے اس کی طرف رخ کیا۔ جی ہاں، میں نے ہی سب کو بتایا کہ میری آپی نے یہ سب سیے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے لی سٹائل، بی جے اور ٹی جے سے خریدے ہیں۔ میں نے صرف سچ بولا ہے۔ میرے پاپا اور امی نے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کی ہے۔ وہ بہت آرام سے بول رہی تھی۔ ہائے، کیا ہم اپنی اولاد کو جھوٹ کی تلقین کرتے ہیں؟ آمنہ تڑپ گئیں۔ معلوم نہیں، میں صرف اپنا کہہ رہی ہوں، وہ اسی انداز میں بولی۔ ان دونوں بہنوں کے جانے کے بعد تینوں خواتین اپنے اپنے شوہروں کے سر ہو گئیں۔ آپ نے دیکھا، رباب ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی گل کھلا کر رہے گی۔ یہ سجل تو میسنی ہے، پر رباب اللہ بچائے، وہ قطرہ قطرہ زہر انڈیل رہی تھیں۔ رباب نے ایف اے بھی شاندار نمبروں سے کلیئر کر لیا تھا۔ وہ آنرز میں داخلہ لینا چاہتی تھی۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کا کیا ارادہ ہے اور نہ وہ بتاتی تھی۔ اب اس نے کہا کہ وہ یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتی ہے۔ پی او میں میرٹ پر اسے داخلہ مل گیا تھا۔ اسی یونیورسٹی میں افشاں اور خمار بھی زیر تعلیم تھیں۔ دونوں 3 سال سے انگلش میں ماسٹرز کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ گھر والے کہتے تھے دونوں بہت پڑھتی ہیں، پھر بھی ایگزامز گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ سارا الزام پروگرامز اور ایگزامز کے سر تھوپ دیا جاتا۔ رباب کی دوست کی بہن بھی اسی یونیورسٹی میں تھی اور اتفاق سے وہ افشاں اور خمار کی کلاس فیلو بھی تھی۔ رباب پوائنٹ سے گھر آتی تھی، جبکہ وہ دونوں گاڑی پر آتی جاتی تھیں۔ انہوں نے اسے کبھی سوکھے منہ بھی نہ کہا کہ تم بسوں میں دھکے کھاتی پھرتی ہو، ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جایا کرو۔ انہیں تو اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا بھی اچھا نہیں لگا تھا، حالانکہ رباب کا شعبہ اور کلاس بالکل الگ تھی۔ سجل اور امارہ دونوں بازار گئی ہوئی تھیں۔ سجل کو 6 سوٹ لینے تھے، سیل لگی ہوئی تھی۔ امارہ نے سوچا جا کر لے آئیں، ویسے بھی سردیاں 3-4 ماہ بعد شروع ہونے والی تھیں۔ وہ تو گرمیوں کے کپڑے سردیوں میں اور سردیوں کے کپڑے گرمیوں میں لوٹ مار سیل سے خریدتی تھیں۔ سجل اپنے لیے تو نیا کپڑا کم ہی بناتی تھی، اسے زیادہ تر رباب کی فکر رہتی تھی، جس نے اب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہوا تھا۔ وہاں ہر طبقے کی لڑکیاں پڑھتی تھیں۔ وہ بہن کو ہر قسم کے احساس کمتری سے بچانے کے لیے کم قیمت کپڑا اور جوتے خرید کر لاتی اور پھر اپنی مہارت سے عام سی چیز کو خاص بنا دیتی۔ پھر رباب کی فرینڈز پوچھتی یہ سوٹ کہاں سے لیا ہے، اور وہ ہنس کر آپی کا نام لیتی۔ امی، یہ والا سوٹ رباب کے لیے لے لیتے ہیں۔ اس نے لائٹ پنک اور ڈارک پنک کلر کے سوتی کپڑے پر ہاتھ رکھا۔ امارہ نے کچھ تذبذب کے بعد خرید لیا۔ وہ سڑک پہ کھڑی کسی تانگے کا انتظار کر رہی تھی۔ سجل تنگ آ کر گھومی اور پیچھے بنی دکانوں کے نام پڑھنے لگی۔ یہ 2 منزلہ مارکیٹ تھی، اوپر مختلف کمپنی اور اخبار کے دفتر تھے۔ اس نے ایسے ہی ایک دفتر سے رباب کو نکلتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ماریہ تھی، رباب کی فرینڈ۔ 100% وہ دونوں ہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ماں کو متوجہ کرتی، وہ دونوں غائب ہو گئیں۔ سجل الجھ سی گئی، ان دونوں کا اخبار کے دفتر میں کیا کام تھا؟ وہ یونیورسٹی ٹائم میں وہ یہاں کیا کر رہی تھیں؟ اسے شدت سے واپسی پر رباب کا انتظار تھا۔ یہ یقین تھا کہ وہ کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے۔ ساتھ ماریہ بھی تھی، دل کو ڈھارس سی تھی۔ رباب یونیورسٹی سے کافی دیر بعد لوٹی۔ آج اس کی چال میں نشہ سا تھا۔
دونوں ماں بیٹی چونک گئی۔ اس نے بیگ اور فائل آتے ہی پھینکا اور بستر پر گر گر گنگنانے لگی، ہے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار، جستجو جو کرے وہ چھوئے آسماں۔ آج بہت خوش لگ رہی ہو، کیا لاٹری نکل آئی ہے؟ سجل نے گہری نگاہوں سے اسے جانچا۔ ہاں لاٹری ہی نکلی ہے، یہ کہہ کر وہ بیگ کو الٹ پلٹ کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی دبی ہوئی تھی۔ سجل اور امارہ دونوں کے دل کسی وحشتناک خیال سے دھڑکے۔ کہاں سے اتنے روپے لائی ہو تم؟ امارہ کا لہجہ ایک سخت گیر ماں کا لہجہ تھا۔ رباب نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ رباب کہاں سے آئے ہیں یہ پیسے؟ اب کہ امارہ کڑک کر بولی تو رباب کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا۔ امی یہ میرے پورے 2 سال کی محنت کا معاوضہ ہے، میں اخبار میں کالمز اور آرٹیکلز لکھتی ہوں، 1-2 فیچر بھی لکھے ہیں۔ کالج میں داخلہ لیتے ہی میں نے یہ کام شروع کر دیا کیونکہ میری ٹیچرز کہتی تھی تمہارے اندر لکھنے کی قدرتی صلاحیت ہے۔ میں نے راتوں کو جاگ جاگ کر یہ کالم اور آرٹیکلز لکھے ہیں۔ روزنامہ آواز کے ایڈیٹر نے شروع میں مجھے معاوضہ دیا تو میں نے کہا میں اکٹھا 2 سال بعد لوں گی تاکہ سجل آپی کے جہیز کی کوئی چیز بن جائے۔ آپ ماریہ سے پوچھ لیں، میں اس کے ساتھ آواز کے دفتر گئی تھی۔ رباب کی آواز میں نمی در آئی، جیسے یہ بات اسے برداشت نہ ہو رہی ہو کہ ماں اور بہن دونوں اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں۔ ماریہ سے کیوں پوچھوں؟ میں نے خود تمہیں دیکھا تھا، سجل نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ امارہ نے جھپٹ کر اسے سینے میں چھپا لیا تھا۔ میری بچی، میرا چاند۔ وہ اس کے منہ اور ہاتھوں اور بالوں پر اپنی محبت کی مہریں سرو کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے رباب کا چہرہ بھیگ گیا تھا، ان کے آنسوؤں سے رباب کا چہرہ بھیگ گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ جس رباب کو وہ لاپرواہ کھلندڑی سمجھتی ہیں وہ اتنی حساس نکلے گی، راتوں کو کالج کی پڑھائی کے بہانے اخبار کے لیے لکھتی ہوگی۔ انہیں معلوم تھا وہ رات 1-2 بجے تک بستر سے دور رہتی ہے اور پھر صبح اٹھتے ہی کتاب کھول لیتی ہے تاکہ اس کی پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ گھر کی تمام لڑکیاں ان کے سامنے پلی بڑھی تھیں۔ ٹی وی، فلم، VCR، پکنک، پارٹیز اور میوزک کے علاوہ انہیں کوئی کام نہ ہوتا تھا۔ وہ جو وقت بچتا مارے بندے پڑھ لیتی یا پھر حسن کے ہتھیاروں کو تیز کرتی۔ کیسی خوش باش تھیں یہ افشاں خمار اور اسما، نہ کوئی فکر نہ کوئی بوجھ، کھلے کھلے چہرے اور اجلے اجلے لباس، تتلی کی طرح اڑتی پھرتی۔ کبھی کتنی رونق تھی ان کے بے فکر چہروں پر۔ انہوں نے غور سے رباب کا چہرہ دیکھا، گندمی رنگت کی آمیز لیے کتنا مطمئن اور مسرور لگ رہا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کے چہرے پر چٹانوں سا عزم نظر آیا۔ اس کی آنکھیں مسکارے اور کاجل کے بغیر بھی کتنی صاف اور شفاف لگ رہی تھیں۔ اس نے کوئی بھی امپورٹڈ پرفیوم نہیں لگایا ہوا تھا، پھر بھی اس کے ملبوس سے کیسی اپنی اپنی اور پاکیزہ سی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے جسم پر قیمتی سوٹ نہیں تھا، پھر بھی وہ کتنی باوقار لگ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں میں کوئی بھی ہیرے یا سونے کی انگوٹھی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی اس کی انگلیاں اور ہاتھ کتنے خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس کی انگلیاں قلم جیسے طاقتور چیز کو تھام کر کتنی حسین لگتی ہوں گی، امارہ نے سوچا تھا۔ امی بس کریں، مت روئیں۔ سجل نے دونوں کو الگ کیا۔ وہ ابھی بھی مغموم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ رباب کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی تھی۔ سجل یہ پیسے رکھ لو، سونار کو دے آؤں گی، 1-2 انگوٹھیاں تو بن ہی جائیں گی۔ وہ سوچ میں گم تھی۔ سجل کچھ کہے بغیر اٹھ کر اندر آ گئی۔ آج افشاں اور خمار نے اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ وہ اس نوازش پر حیران تھی۔ رباب آج ہم ذرا دیر سے آئیں گے، لکی کی برتھ ڈے ہے، تم بتا دینا، ہم تمہیں اگلے سٹاپ پر اتار دیں گے، مائنڈ مت کرنا۔ خمار مصنوعی عاجزی اور شرمندگی سے بولی۔ سٹاپ پر اترتے ہوئے 2 طرح دار اور ماڈرن لڑکے گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ افشی کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ سٹاپ پر کھڑی رباب کی سماعتوں نے یہ آواز بخوبی سن لی تھی، یوں بھی درمیان میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ بیٹھو۔ اس نے بیک ڈور کھولا تو دونوں بیٹھ گئے۔ چند لمحے بعد ہی گاڑی ٹریفک کے بہاؤ میں شامل ہو گئی۔ دوسرے روز خمار نے پینوں کے ذریعے اسے ضروری بات کرنی ہے کہہ کر بلایا۔ آس پاس امی اور آپی نہیں تھیں، ورنہ حیران ہوتی کہ خمار نے کیا ضروری بات کرنی ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی افشاں اور خمار خسر پسر کرتی نظر آ گئیں۔ ادھر بیٹھو۔ افشاں نے اسے درمیان میں بٹھا لیا۔ رباب سوچ رہی تھی نہ جانے کون سی بات ہے۔ رباب یہ لو، کچھ پیسے ہیں، رکھ لو، کوئی سوٹ ووٹ خرید لینا۔ افشاں نے اس کی مٹھی میں 2 سرخ نوٹ زبردستی دبائے۔ آپی میں نے ان کا کیا کرنا ہے، رہنے دیں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مٹھی کھولے بغیر اس کی طرف بڑھائے۔ ارے
لے لو چندہ، ہمارے ساتھ دو گی تو عیش کرو گی۔ خمار بولی تو وہ کھڑی ہو گئی، مٹھی میں دبے پیسے اسے سرسراتے ناگ لگ رہے تھے۔ وہ جلد از جان چھڑانا چاہتی تھی۔ چندہ، ہماری کزنز نہیں ہو، کیوں دل توڑ رہی ہو؟ مان جاؤ نا۔ خمار نے اس کی تھوڑی چھوئی تو وہ مجبور ہو گئی۔ دل اندر سے کہہ رہا تھا واپس کر دے، یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر وہ دونوں کے آگے ہار گئی۔ واپس آ کے ٹرنک کھول کر اس نے پیسے سب سے نچلی تہہ میں پھینک دیے۔ اسے اب کچھ سکون ہوا تھا۔ 3 ہفتے بعد خمار اور رکشا پھر کسی دوست کی برتھ ڈے میں جا رہی تھی۔ اسے پیغام دے کر وہ پہلے کی طرح اسے سڑک پر اتار کر چلی گئیں۔ اب ان دونوں کا رویہ رباب کے ساتھ دوستانہ ہو گیا تھا۔ دونوں خود ہی ان کے پوشن میں آ جاتی۔ رباب نے دیکھا کئی بار رکشا یا خمار نے جاتے وقت کچھ نوٹ امی کی مٹھی میں زبردستی دبائے۔ امی بھی حیران تھیں اس کایا پلٹ پر۔ جب 3-4 بار مسلسل ایسا ہوا کہ دونوں نے ہر بار انہیں پیسے دیے تو وہ بازار جا کر دونوں کے لیے ایک سوٹ خرید کر لے آئیں۔ سجل نے سی کر دونوں کو گفٹ کر دیا۔ اصل میں امارہ احسان اٹھانے کی قائل نہیں تھی۔ انہوں نے اس گھر میں ذلت، تمسخر اور تحقیر کے وہ انداز دیکھے تھے کہ اب ہر قسم کی چاہت اور خلوص سے ان کا دل اٹھ گیا تھا۔ رباب، رات کو چاہو تو آ جانا، مل کر اسٹڈی کریں گے۔ آج بھی وہ آئی تھی اور جاتے جاتے اسے اپنے ساتھ پڑھائی کرنے کی پیشکش بھی کر گئی۔ لفظ اسٹڈی پر خاصا زور دیا گیا تھا۔ آپی، میرے سر میں درد ہے، میں آج نہیں پڑھوں گی، اس نے انکار کر دیا۔ رات کو جب وہ کتابیں اٹھائے اسٹور روم میں جانے لگی تو امارہ نے یوں ہی پوچھ لیا، تمہارے سر میں تو درد تھا، بس اب نہیں ہے؟ وہ اندر چلی گئی تو وہ الجھ سی گئی، نہ جانے رکشا اور خمار کیوں اتنا التفات برت رہی تھیں، کیوں اپنے ساتھ پڑھائی کرنے کی بات کر رہی تھیں، اور رباب نے سر درد کا بہانہ بنا کر کیوں انکار کیا تھا؟ جانے اس میں کیا راز تھا۔